بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. صدق الله العظيم. شقاق بعید، شقاق کہتے ہیں بدبختی کو، انسان کی بدنصیبی کو کہتے ہیں۔ بعید اس کی صفت ہے، یعنی بہت گہری بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عریض کا لفظ عین رے یہ سے عریض ایک طول ہے، کسی چیز کی لمبائی کو طول کہتے ہیں، ایک اس کا عرض ہے، اس کو عریض کہتے ہیں۔ لمبائی اور چوڑائی، لمبائی کے لیے طول کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور چوڑائی کے لیے عرض طول بلد، عرض بلد کسی زمانے میں سبق میں بھی پڑھتے تھے، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اردو میں استعمال ہوتے تھے۔ عربی زبان میں عریضن کا معنی لمبائی کے لیے بھی استعمال، چوڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد بہت زیادہ استعمال، کثرت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عریض جب وہ بولتے ہیں تو اس سے معنی کثرت کے لیتے ہیں، ورنہ اس کا اصل معنی چوڑائی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، زمین آسمان کی چوڑائی سے زیادہ جنت کی چوڑائی اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ کیا اس لفظ کو، آیات کے اچھا نعا کا جو لفظ ہے یہ نیا لفظ ہے، آپ لوگوں کے بالکل نیا۔ نعا الگ لفظ ہے، اچھا بجانبہی الگ لفظ ہے، بجانبہی نعا بجانبہی بظاہر ایک لفظ ہے، ایک لفظ نہیں ہے، نعا فعل ہے، بجانبہی یہ اسم الگ چیز ہے، یہ حرف جر کے ساتھ اسم ملا ہے، جانب سے جانبہی، جانب پہلو کو کہتے ہیں جانبہی۔ اچھا نعا ینائی بدلنا، کسی چیز کو بدل دینا، اس پہلو پر میں بیٹھا ہوں بدل دے کر میں ادھر منہ کروں، اس کو نعا کہتے ہیں۔ اپنے رخ کو چینج کرنا، اپنے پہلو کو بدل دینا، یہ قرآن میں 2-3 جگہ یہ لفظ بھی آیا ہے، نعا ینائی نعاً، یہ مشکل لفظ ہے، اس کا معنی ہے پہلو کو بدلنا۔ اچھا آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر انعام نازل کرتے ہیں، انسان کے لیے خوشی، انسان کے لیے نعمت کا انتظام کرتے ہیں، آرزاں پھر وہ منہ موڑ لیتا ہے، پیسے آگے خراب ہو گئے، نعمت آنے کے بعد منہ موڑ لے، وَنَعَا بِجَانِبِهِ اپنے پہلو کو بدلنے لگتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسی انسان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی شر، کوئی برائی آ کے گھیر لیتی، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ اگر ان کا نام من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، ثم کفرتم بہ پھر تم اس کا انکار کرو، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس آدمی سے بدبخت کون ہے جو ان کاموں کے اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود ان کا انکار کرتا ہے۔ یہ شر یہ خیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایک مومن کی جناب اس کا رویہ اللہ سے الگ ہوتا ہے، مومن کا رویہ اللہ کے ساتھ الگ ہوتا ہے، مومن کا تعلق اللہ سے الگ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہر خیر کے فیصلے کو بھی مانتا ہے، شر بھی آتا ہے تب بھی مانتا ہے، نفع ملے تب بھی وہ خوش ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تب بھی وہ ویلا نہیں کرتا۔ مومن کا معاملہ اللہ سے بالکل الگ ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، چیختا نہیں، چلاتا نہیں، وہ ویلا نہیں کرتا۔ یہ مومن کا مزاج ہے، یہ مومن کا رویہ ہے، یہ مومن کا اللہ سے تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن بھی عجیب ہے بھائی، اس کو ملے تب بھی یہ فائدے میں رہتا ہے، اس کو اللہ اس سے کسی نعمت کو روکے تب بھی فائدے میں رہتا ہے۔
ملتا ہے تو اللہ کا شکر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، جب اس کو نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نزلہ کی وجہ سے جب انسان کے زکام کی وجہ سے ناک سے پانی بہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن کے گناہوں کو دھو رہا ہوتا ہے، کیونکہ مومن اس چھوٹی سی جو نا بے طبیعت کی خرابی پر بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جب ایک مومن کا جو رویہ ہے یہ بڑا سلجھا ہوا، بڑا معتبر، بڑا پازیٹیو رویہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جو اللہ کے فیصلے اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور یہی ایمان ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے کوئی اور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس بندگی کا تعلق یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جس بندے کا ذکر کیا، کل والے سبق میں جس بندے کا ذکر، کافروں کی دو قسمیں ہیں۔ کافروں کی ایک قسم وہ ہے جو خوشی کی وجہ سے تھوڑی بہت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن ان کے اوپر مصیبت آ جائے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں۔ اور آج کے سبق میں ایک اور قسم کا اللہ ذکر کرے کہ اذا انعمنا علی الانسان، ہم جب اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں، اس کو کوئی خوشی دیتے ہیں، کوئی راحت دیتے ہیں، کوئی نفع دیتے ہیں، کوئی صحت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، خوشی کی وجہ سے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے انسان کے پاس خوشی میں زیادہ اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت تھی، لیکن وہ خوشی میں آپے سے باہر ہوا، اللہ کو بھول گیا، اوٹ پٹانگ کی حرکت کی، اور جو نہ بھی اوٹ پٹانگ کی رسومات کو زندہ کیا، پیسے کو ضائع کیا، آتش بازی کی، فلان کی، یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ اللہ کی ناراضی والی چیزیں۔ خوشی میں اللہ کو چھوڑ دینا، یہ ایک رویہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر جب اسی بندے پر کوئی غم، مصیبت، پریشانی، موت، بیماری وغیرہ آ جاتے ہیں، فَذُو دُعَائٍ عَرِيضٍ، پھر یہ لمبی دعائیں پھر اللہ جس نے مصیبت کو دور کر دے، اللہ جی مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کہتے ہیں بھئی سب وہ جو نعمت ملی اس میں بھی تو نے کوئی خاص جو نا اس نہیں کیا، اب یہ مصیبت آئے اس میں جو نا آپ لمبی دعائیں شروع کر دی۔ تو مصیبت اور خوشی دونوں میں ایک انسان کا، ایک مسلمان کا رویہ یہ کہ وہ اس رویے میں اللہ کو ناراض نہ کرے۔ خوشی میں بھی اللہ راضی ہی رہے، غم میں بھی اللہ راضی رہے۔ خوشی اور غم دو کیفیتیں ہیں، حالتیں ہیں، ان حالتوں کو اللہ کی طرف سے اللہ بھیجتے ہیں۔ اپنے بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے، ان کے درجات کی بلندی مقصود ہوتی ہے، ان کے گناہوں کا کفارہ مقصود ہوتا ہے، اللہ ان کی وجہ سے ان کو نوازتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ایک خاص بندے کے رویے کا بھی ذکر کیا کہ یہ خوشی میں مجھے چھوڑ دیتا ہے اور غم میں میرے ساتھ اللہ کی چلا چلا کر مجھے یاد کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ سارے حالات اگر میری طرف سے ہیں وہ ان کا انکار کرتا ہے تو یہ تو بدبختی کی انتہا ہے۔ حالات میری طرف سے ہی ہیں، حالات کا خالق بھی اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، لہٰذا ان کو ماننا ایمان ہے، ان کا انکار کرنا کفر ہے، بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔